بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست عوام کے ساتھ سلمان ہے۔ برطانیہ میں کل عام انتخابات ہوئے جی، اور لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور کنزرویٹو پارٹی کو 14 سال بعد جی اقتدار کا خاتمہ ہوا اور اس کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب جو وزیر اعظم ہے جی رشید سوناک صاحب نے انتخابات میں شکست کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ لیبر پارٹی کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ وہ انتخابات میں شکست کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مہذب معاشرہ، ایک مہذب جمہوریت جہاں کہا جاتا ہے یہ ہے۔ پاکستان میں سے تھوڑا الٹ ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کو ہوئے 5 مہینے گزر چکے ہیں، مگر انتخابی بے ضابطیوں کے سوالات اس وقت بھی نہ صرف زندہ ہے بلکہ چلتے پھرتے نظر بھی آ رہے ہیں، اور ان کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان کو لے کر حکومت تاخیری حربے بھی ڈیفینیٹلی آزماتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہی پی ڈی ایم حکومت جب ان کا پچھلا ٹینیور تھا جولائی 2023 میں، انہوں نے مدت پوری ہونے سے 12 دن پہلے الیکشن ایکٹ 2017 میں مشترکہ اجلاس کے ذریعے ترمیم کی کہ ریٹائرڈ ججز ٹریبیونلز میں تعینات نہیں ہو سکتے۔ یہ انہوں نے خود طے کیا جی اور خود ترمیم کی۔ لیکن جب الیکشن میں یعنی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے، یعنی فارم 45 اور فارم 47 کے جو مسائل جو تھے وہ سنگین ہوئے، تو حکومت نے خود ہی ایک بڑا زبردست قسم کا یو ٹرن مارا، اور جب یہ یو ٹرن مارا تو کل دوبارہ ترمیم کی ہے اور الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ جج لگانے کی یہ ترمیم کر دی گئی ہے، سینٹ سے یہ قانون پاس بھی کر گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید حکومت کو خوف ہے، کہیں نہ کہیں حکومت کو پتا ہے کہ اگر ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے تو انہی ٹریبیونلز کے کسی نہ کسی فیصلے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ٹریبیونلز میں حقیقت کھل گئی تو ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے وہ یہ حربے آزما رہی ہے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہوگا جس پر ہم نے بات کری۔ دوسری جانب آپریشن عزم استحکام، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، جیسے پاکستان میں آئیں گے تو نیکسٹ ویک میں متوقع ہے، اور آج اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے عمران خان صاحب کی گفتگو بھی ہوئی، اور اے پی سی میں شرکت کے لیے عمران خان صاحب نے گرین سگنل دیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے اس کہ ہمیں اس میٹنگ کے اندر آل پارٹیز کانفرنس میں ضرور شرکت کریں گے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آپریشن سے ملک میں عدم استحکام مزید بڑھے گا، لیکن بات ضرور کریں گے، دیکھتے ہیں کہ حکومت کس موقف کو سامنے لے کے آتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھی بات یہ نہ ہوتی کہ سب سے پہلے اے پی سی بلائی جاتی، پھر عزم استحکام پر سیاسی انتشار کے بارے میں بات کی جاتی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا، یعنی یہاں ہر چیز ریورس ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت متوقع بھی ہے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، جے یو آئی، اے این پی اس میٹنگ کے اندر شرکت بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے تحفظات کا کس طریقے سے اظہار کرتی ہے۔ ادھر خبر ایک اور بھی ہے، وہ ہے پنجاب کے حوالے سے، کہ پنجاب حکومت نے 6 سے 11 محرم تک تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو معطل رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ خبر بھی کنفرم ہوئی۔ اس سلسلے میں وفاق کو درخواست بھی دی ہے، اور یہ خبر اب آ رہی ہے ذرائع کے حوالے سے، میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں کہ حکومت نے، وفاق نے اس درخواست کو مسترد کیا۔ بہرحال یہ فیصلہ اپنے تئیں ایک بہت بولڈ فیصلہ ہے، کیونکہ ماضی میں جب انتہا پسندی بہت زیادہ عروج پر بھی تھی، ہر وقت دہشت گردی تھی، تب بھی یہ سب نہیں ہوا تھا۔ تو ایک ٹویٹر کا ہم ریکارڈ تو خیر عبور کر رہے ہیں، اس کے بعد سارے سوشل میڈیا جس میں واٹس ایپ بھی بند ہو جانا کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم سٹیپ ہے جس کی وجوہات جاننی ہے۔ پنجاب حکومت کے ریپرزینٹیٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پنجاب حکومت پی ٹی آئی بغاوت کے مقدمے بنانے اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ اس پر وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کچھ کہا، ذرا پہلے وہ سنیں۔ ڈیفینیٹلی اس معاملے پر بھی بات کریے۔ ادھر جے یو آئی فے سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے معاملات کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ مہمانوں صاحب کا تعارف کرا تو چلو، بلال اکبر خان صاحب وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نون لیگ سے، بیرسٹر تیمور ملک رہنما تحریک انصاف، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب رہنما جے یو آئی فے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بلال اکبر خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بلال اکبر خان صاحب، اب یہ بتائیں، آپ صوبائی وزیر ہیں، کچھ سمجھ میں آئی آپ کے، آپ نے باقاعدہ طور پر وفاق سے کہہ دیا کہ ہم 6 سے 11 محرم تک جتنا بھی سوشل میڈیا اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی مذہبی منافرت نہ پھیلے۔ 7 دن 6 دن عام طور پر جلوس کے ایریے کے اندر کہا جاتا تھا کہ سگنلز بلاک کر دیے جاتے ہیں، ایسی کوئی پریکٹس تو نہیں کر رہے مستقبل کی کسی اور اہم معاملے کی؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ نہیں، فیوچر کسی چیز کے بارے میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ ہر ٹائم پہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایسی تھریٹس کے اندر سراؤنڈ ہوئے ہیں جس کا ہم لوگ ابھی شاید صحیح طرح سے اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے کہ ہر روز بارڈرز کے اوپر اور باقی ہر جگہ پر ہماری فوج کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی تک سویلینز اس حملوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی جب یہ عزم استحکام کا ذکر کیا آپ نے، آپریشن کا، جب اس کا ذکر ہوا ہے تو ہمیں تھریٹ لیول اور ہمارا ہائی ہو گیا ہے۔ یہ ہم چاہتے یہ ہیں 6 سے 11 تک، ہماری خواہش یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کا سوشل میڈیا جو ہے پاکستان میں وہ بین ہونا چاہیے،
کیونکہ یہ ایک مینز آف آپ کا آپس میں کمیونیکیشن بھی ہے. اب خالی فون لائن بند کر دینا یا انٹرنیٹ بند کر دینا اب سولوشن نہیں رہ گیا, اب چیزیں بہت آگے جا چکی ہوئی ہیں. سو ہماری خواہش صرف یہ تھی, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ اس دن پہ سڑکوں پر زائرین بھی ہوں گے اور باقی سارے ہمارے شیعہ بھائی بھی ہوں گے اور ان کے جلوس بھی نکلے ہوں گے, ہم کسی قسم کی وہاں پر بدامنی نہیں چاہتے, اور کسی قسم کا مس ہیپ سے بچنے کے لیے ہمارا ایک تھاٹ پروسیس تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو بند کیا جائے. جی میں اقبال اکبر صاحب یہ آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, پوری دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کوئی ہٹ کے ہی معاملات کچھ خراب ہو چکے ہیں؟ 6 7 8 9 10 11 پوری دنیا میں 6 دن پاکستان میں, پلیز لیٹ می فنش فرسٹ, مجھے کوشچن پورا کرنے دیں. پورے پاکستان میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اول تو یہ بھی چیز اتنی قابل قبول نہیں کہ ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, لاہور میں کیا ہو رہا ہے. کوئی شک نہیں دہشت گردی کے خطرات سب ہیں. آپ واٹس ایپ بھی بند کر دیں, آپ یوٹیوب بھی بند کر دیں, آپ فیس بک بھی بند کر دیں, اس سے پاکستان کے اندر محرم ہوگا. پوری دنیا میں کوئی اور ایسی مثال ہے تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں. اس کے کہ آپ کو سیکورٹی کے معاملات پہ زیادہ فوکس اچھا کر لینا چاہیے, انٹیلیجنس کے معاملات کو زیادہ اچھا فوکس کر لینا چاہیے. دیکھیں بات پتہ ہے کہ بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا بھائی بہت آسان ہے کہ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے اور معاملات کو اور ہونا بھی چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب تک معاملات آپ کے مطابق یا میرے مطابق یا باقیوں کے مطابق سیدھے نہیں ہوتے تب تک کوئی تو حل ہونا چاہیے نا. کوئی شارٹ ٹرم سولوشن تو ہوتا ہے ہر چیز کا, خالی ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ ہم ملک کے سیکورٹی کے معاملات کو ٹھیک کریں, ہم انٹیلیجنس کے معاملات کو ٹھیک کریں, اور وہ ہونے بھی چاہیے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے, وی آر اے نیوکلیئر نیشن. جو سب سے بڑا ہمارے گلے میں جو اس ٹائم پہ عذاب پھنسا ہوا ہے وہ یہی ہے, کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیئر رہ سکے. ہمارے دشمن جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں اور دور دراز کے ممالک بھی شامل ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اور ہم ایک اسلامی جمہوری ریاست ہیں اور وہ بھی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہاں پر جب بھی کوئی مصیبت بنی ہے وہ اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا, جو سرگودا میں کوشش کی گئی آپ کی فرقہ واریت کو بڑھانے کی, جو جڑاوالا میں کوشش کی گئی جن کو ہم نے روکا, اگر یہ اس دن جس دن ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, اس طرح کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہمارے پاس تو اتنے مینز نہیں ہیں, پولیس بھی تھاؤزنڈز میں اور لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں, کس طرح روکیں گے؟ تو یہ تھاٹ پروسیس. اور اگر یوٹیوب اور فیس بک اور یہ سارے میڈیا کچھ دن کے لیے بند بھی ہو جائیں, دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. میں یہ بار بار کہنا چاہوں گا, ہم نے سوشل میڈیا کو لائف بنا لیا, لائف گوز بیونڈ سوشل میڈیا. اس کے علاوہ بھی آپ کے ٹی وی چینلز چل رہے ہوتے ہیں, لوگ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ خالی ہمیں اگر کوئی سیکورٹی تھریٹ ہم فیل کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے بند کرنا چاہیں تو اس پہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا بند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس سے اگری نہیں کرتا اس بات سے جی, اور یہ نیڈ آف دا آر ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اگری مزے کی بات ایک بات بتاؤں, انٹرسٹنگ ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو آپ کے پروفائل کو اور آپ کی تھاٹس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. آپ یقین جانا مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, مجھے تب بھی یہ یقین نہیں آ رہا. ایک چھوٹی سی لیگیسی ہے, جس طرح مسلم لیگ نون کی ایک لیگیسی ہے نا, بھائی ایٹم بم بنا دیے, موٹر وے بنا دیے, تو کہیں نہ ایٹماسفیئر کو سفوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ٹویٹر بند ہے, سمجھ میں آ گئی. جلسے جلوس پر پابندی ہے, سمجھ میں آ گئی. دفعہ 144 ہے, سمجھ میں آ گئی. ہر چیز بند کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر اور ان کی حکومت کے اوپر. ہر چیز بند کر دینا تو حل نہیں ہے. دیکھیں آپ کی بات میں بالکل سمجھ رہا ہوں, بند کرنا واقعی سولوشن نہیں ہوتا, بٹ دس از اے ویری ٹیمپرری تھنگ جو بات ہو رہی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ فلو آف انفارمیشن کہیں بھی کسی طریقے سے رکنی چاہیے, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اب آج کے دن میں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے تھرو لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کام واٹس ایپ سے بھی آگے جا چکا ہوا ہے. 10 نئے پلیٹ فارمز آ چکے ہیں, لوگ وہ یوز کرتے ہیں. ٹک ٹاک کے تھرو بات کی جا سکتی ہے, فیس بک سے کی جا سکتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کو غلط ارادہ لے کے 9 یا 10 محرم کو یا اس سے پہلے 7 محرم سے جلوس شروع ہو جاتے ہیں, اگر کوئی بندہ کو غلط ارادہ لے کے کوئی اس طرح کی کوئی مذہبی فرقہ واریت ہے کو بڑھانا چاہتا ہے, ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. بٹ وی آر ناٹ, یعنی آپ کی نیت, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نیت صحیح ہے. میں باقی مہمانوں سے بھی بات کر لیتا ہوں. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, تیمور ملک صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے اے پی سی میں شرکت کا گرین سگنل دیا ہے. آپ آپریشن استحکام پاکستان کے سلسلے میں میٹنگ کر سکتے ہیں, سی پیک پر آپ لوگ سارے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, تو دیگر معاملات پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے سر؟ یہ بتائیں نا, فوج کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ تو یہ کہوں گا کہ جی بالکل بات کر سکتے ہیں اور بات کرنی چاہیے, بات چیت سے حل نکلے گا. پارلیمان میں ہم موجود ہیں, سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمان کی ہم 4 مہینے سے کہتے رہے کہ قائمہ کمیٹیز کو کا قیام کیا جائے, چیئرمین شپس دی جائیں, ممبران کو نوٹیفائی کیا جائے. وہ اب بجٹ کے دوران جا کے فائنلی انہوں نے, بجٹ جو ہے فائنانس کمیٹی کے بغیر ہی ہو گیا.
تو اب جا کے کیا ظاہر ہے وہاں پہ ٹریجری والے بھی موجود ہیں, اس وقت کی فارم 47 کی حکومت کے لوگ بھی ہیں, اور ہمارے بھی ممبران ان میں موجود ہوں گے, اور اکٹھے مل کے ان کمیٹیز پہ کام کریں گے. اس میں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے. سو بالکل ہر قسم کی بات کرنے کو ہم تیار ہیں, اور پارلیمان میں ہماری موجودگی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایک سگنل ہے. اب جہاں تک آج کی خبر کی بات ہے, آج کی میں اڈیالہ والی میٹنگ میں موجود نہیں تھا, جو پیغام آیا ہے اس کے مطابق ایک گرین سگنل دیا گیا ہے اے پی سی اٹینڈ کرنے کے لیے, بہت خوش آئند بات ہے, اور اسی طرح معاملات آگے چل سکتے ہیں. میں صرف بات ایک ضروری کرنا چاہوں گا, آپ نے بڑے اہم سوال پوچھے ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب سے. دیکھیں وہ تو ایک ترجمان ہیں, اپنی حکومت کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ سچویشن ہے, اللہ نہ کرے مجھے کبھی اس سچویشن میں ہونا پڑے, لیکن بات ہے کہ آج کل واٹس ایپ جو ہے وہ یا فیس بک جو ہے وہ صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے. جس نے کمیونیکیشن کرنی ہے وہ تو واقعی 1001 ایپلیکیشنز ہیں کمیونیکیشن کی, ان میں سے کوئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. بزنس روزگار بہت سے نہیں, انکریزنگ نمبر آف پیپل آر ایسوسیٹیڈ ود بزنس. ہمارے فری لانسرز کی بہت بڑی کمیونٹی ہے, جو امپورٹرز ایکسپورٹر کی ٹریڈرز کی بہت بڑی کمیونٹی ہے, جو کہ اپنا بزنس زیادہ تر واٹس ایپ پہ اور ان پلیٹ فارمز پہ چلاتے ہیں. وہ لوگ اس کو کوئی سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے نہیں یوز کرتے ہیں, یا پاکستانی پالیٹکس پہ تبصرے کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے بزنس کے لیے کرتے ہیں. اور یہ آپ بند کر دیں اتنے دنوں کے لیے, آپ دنیا میں کیا میسج جائے گا؟ پہلے ہی آپ کی بزنس جو ڈوئنگ بزنس رینکنگ ہے وہ نیچے گر رہی ہے, لوگوں کو انٹرنیشنل بزنسز کو اور کاؤنٹر پارٹیز کو آپ پہ اعتبار نہیں رہا, آپ پھر اس طرح کے اقدام اٹھا لیں گے تو اس سے کیا میسج جائے گا؟ تو دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ ہم بالکل سب کو مل کے کام کرنا ہے اور بہتری لانی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن و امان کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو, چاہے وہ محرم کے دنوں میں ہو یا ویسے ہو, لیکن پنجاب جیسے الحمدللہ کمپیریٹیولی پر امن صوبے کے اندر اگر حکومت یہ درخواست کرے وفاقی حکومت سے کہ اتنے دنوں کے لیے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے جائیں, تو یہ تو بڑی ایک خوفناک بات ہے. اور خوفناک وہ کہہ رہے ہیں ہماری نیت صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری نیت صحیح ہے. اگر یہ 4 دن بات کرنے کی بات کریں پھر خیبر پختونخوا میں تو شاید وہ درخواست یہ جائے کہ جی آپ پورا سال بند کر دیں. یہ آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پھر میں وہی کہوں گا, پہلے بھی انہوں نے جس طرح ورکنگ کلاس کے اوپر, جو آپ کے ایجوکیٹڈ پروفیشنل کلاس ہے اس کے اوپر جس طرح کا یہ بجٹ لے کے آئے ہیں کہ 35% کے اوپر 10 ملین سے زیادہ جس کی انکم ہو اس پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا جائے, آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو برین ڈرین کی طرف. پہلے ہی ٹاپ ٹیلنٹ آپ کو ملک میں مشکل سے ملتا ہے, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کر کے کہ جس نے بھی کوئی انٹرنیشنل ریلیٹڈ ٹریڈنگ بزنس کرنا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے دبئی شفٹ ہو جائے اور وہاں سے کام کرے. تو یہ بالکل بھی ایک سینسیبل بات ہے. ایک اور سوال کر کے نا میں سینیٹر کامران مرزا صاحب کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں, جب اتنی بڑی اے پی سی کانفرنس کے اندر آپ لوگوں نے جانا تو ایک سرٹن کانفرنس تو ریکوائرڈ ہے, ود ان پارٹی کافی زیادہ ہالو ہے. چاہے اس کے کل 2 گروپ عمران خان صاحب سے ملے اڈیالہ میں, جیل میں نئی ملاقات نہیں کر سکے, لیکن بہرحال میسج یہ آیا جب ایک پریس کانفرنس ہوئی سب سارے اکٹھے تھے کہ کسی قسم کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. تو کیا تمام اختلافات ختم ہو گئے, دوستی دیر پا رہے گی؟ دیکھیں دوستی جو ہے, یا اگر آپ میرے سے پوچھیں, دوستی جو ہے وہ دیر پا رہنے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں جس چیز کے اوپر بھی کہیں گے لوگوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے اور وہ بات کرنی چاہیے, لیکن اسی لیے کنسلٹیشن کا پروسیس ضروری ہے. انہوں نے بجٹ کے اوپر بات کی تو بجٹ میں پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا کہ ہم اتحادی ہیں, لیکن ہم سے بجٹ پہ مشورہ نہیں کیا گیا, ہم تو بہت دور کی بات ہیں. اسی طرح پاکستان کے جو بھی فنڈامنٹل ایشوز ہیں, وہ چاہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسائل ہوں, انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو ہو, کوئی اور خاص پالیسی ہو. میں ود ان پارٹی بات کر رہا ہوں, میں ود ان پارٹی بات کر رہا ہوں. ایک جیسچر آیا ہے, ذرا پہلے وہ دیکھ لیں پھر میں آپ سے سوال کمپلیٹ کر لیتا ہوں. پلیز ذرا سنائیے گا. انصاف کی مٹھی کی طرح ایک ہے, مٹھی کی طرح انشاءاللہ سب کے سب ہم لوگ ایک ہیں. ہمارے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے, کوئی تفرقہ نہیں ہے, ایک ہے. آج کل ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے, آج کل ایک کرائے کے انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آ کے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں. ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے, اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کچھ بھی کر لیں, یہ جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا, جو آگے ان کے ارادے ہیں, رب ذوالجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے, نہ ہم بکیں گے, اور نہ ہم تقسیم ہوں گے. We are inshallah united as one team.
جی تیمور ملک صاحب، ہم پاکستان کی عوام، ووٹر اور سپورٹر جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ مطمئن ہو جائے اس پریس کانفرنس کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس شاندانہ گلزار کے 21 لوگوں کے فارورڈ بلاک کر دینے کا بھی ایک بیان ہے، عمر ایوب کا استعفیٰ بھی ہے، جنید صاحب کا بھی کور کمیٹی سے استعفے کا بھی ہے، تو ہم مطمئن ہو جائیں نہیں، پاکستان تحریک مطمئن تو انصاف کو جو رہنا ووٹ چاہیے دیتے جی. ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان سے منسلک ہے. عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ ان سب پارٹی لیڈران کے لیے ہے. دیکھیں، جو اختلاف رائے ہے وہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں. فارم 47 کی حرکات کے باوجود اس وقت نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں. تو ظاہر ہے ایسی پارٹی کے اندر، ایسی جمہوری جماعت کے اندر بات تو ہوتی ہے، لوگوں کا اپنا ایک اظہار ہے، اظہار رائے کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور لوگ بہتری چاہتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، جو تنقید بھی کر رہا ہے اس کی خواہش شاید یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو شاید معاملات مزید بہتر ہو جائیں. اب ایک کلیکٹیو وزڈم کی پھر بات ہے، لیکن فیصلہ ہر کسی کی مرضی کے ساتھ تو مل کے نہیں چل سکتا. یہ جو بھی ایک میجورٹی ہے جو بہتر سمجھا جاتا ہے وہ سلسلے میں نا، وہ جمہوریت کا جو حسن ہے نا، وہ مجھے کوئی بہت زیادہ ہی میک زدہ لگ رہا ہے. اتنا اختلاف رائے عام نہیں ہے، یہ عام سے تھوڑا ذرا نیکسٹ لیول کے اوپر بات چلے گی. ایک دوسرے کو ڈرائیور کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو یہ کہا جا رہا ہے ذاتیات پہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے جی. منادی کرانے والے میں یہ بات کروں گا، بڑھ گیا کام. ذاتیات پہ بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ امریکن ڈیموکریسی کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ صدارت کے کئی امیدوار ہوتے ہیں اور وہ آپس میں پرائمریز میں لڑتے رہتے ہیں. جس دن ایک کا انتخاب ہو جاتا ہے پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ ابھی اگر باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کو کر رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں کرنی چاہیے اس طرح. اور ذاتیات پہ بات ویسے بھی اخلاقاً نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی سیاسی اختلاف رائے میں، حکمت عملی کے معاملے میں اختلاف رائے میں کوئی عجوبہ نہیں ہے اس میں. اوکے، سینٹر کا عمران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے بیگا قانون دان مجھے تھوڑا رسپونڈ کر دیں پنجاب حکومت کی اس درخواست کے حوالے سے جو انہوں نے وفاق کو کی کہ محرم کے 6 دن جتنا بھی سوشل میڈیا اس کو بند ہو جانا چاہیے، چاہے واٹس ایپ ہے، چاہے یوٹیوب ہے، چاہے فیس بک ہے، چاہے ٹک ٹاک ہے. ٹویٹر تو ماشاءاللہ سے پہلے ہی پاکستان میں 1 سال سے بند ہو گیا تقریباً. آپ بتائیے گا، آپ جے یو آئی بحیثیت جماعت اور آپ ایز اے قانون دان کیسے دیکھتے ہیں اس درخواست کو؟ یہ کمزوری کی علامت ہے، طاقت کی علامت ہے؟ دیکھیے، یہ درخواست وائلیٹیو ہے، یہ درخواست وائلیٹیو ہے ٹو دی آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن. تو ویسے بھی جو نا آپ نے کہا کہ دنیا کی اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. الیکشن میں دیکھ لیجئے کتنے دن بند رکھا. ہم اپنی مثال آپ ہیں، تو کوئی اور ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس طرح کے کام ہم خود ہی کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو خود کمپیٹ کرتے ہیں. خود جو ہے نا وہ اس میں جو یعنی ہم اپنے ہی ریکارڈ بریک کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا سر؟ توڑ دیتے ہیں اگلی دفعہ. تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے خود قائم کیا تھا، اب خود توڑ رہے ہیں. اور محرم اس ملک میں پہلے بھی گزرے ہیں، محرم بڑے آرام سے بھی گزر جاتے ہیں، مگر یہ محرم جو ہے نا اس کو کوئی زیادہ اسپیشل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور خدا نخواستہ اس میں جو ہے نا وہ ایسی باتیں کرنے کی شاید وہ ہو رہی ہے کہ جس میں جو ہے نا کوئی آپریشن کا جواز پیدا کیا جا سکے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کسی اور جواز کے ساتھ منسلک ہے. اس کو اس طرح سے پاکستانی قوم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، اے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو فیصلہ کر لیا، اور جے یو آئی جائے گی؟ اگر جائے گی تو تحفظات تو ہیں، تو کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی اپنا فیصلہ تو ان کا وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ہماری جماعت کے ادارے کرتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کی کوئی دعوت آئے گی تو مولانا رکھیں گے، جماعت کے سامنے رکھیں گے. بہرحال میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی نہیں ہوں. یہ میری ذات کا وہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ جو بھی جائے گا وہ ٹریپ ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو اس معاملے کا، اس آپریشن کا جو ہے نا اونر بنا دیا جائے گا. اونرشپ تو وہ ایپیکس کمیٹی پہلے فیصلہ کر چکی ہے، پھر تب تنقید آئی تو پھر کیبنٹ میں لے گئے، جب مزید تنقید آئی تو اے پی سی میں لے کے جا رہے ہیں. تو جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ الٹا چل رہا ہے. تو جو الٹا چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ دوسروں کو اونرشپ میں شریک نہ کریں. آپ حکومت میں ہیں، آپ جو مناسب سمجھ رہے ہیں اس وقت، یا آپ کے ساتھ جو ادارے جو مناسب سمجھ رہے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ کل جو کچھ بھی ہو آپ اس کے ذمہ دار ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی سب کو اونرشپ تھما دی جائے گی، زبردستی تھما دی جائے گی. یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے اے پی سی بلائی جاتی ہے، پھر سیکیورٹی کمیٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے؟ یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟
جی پہلے یا تو پارلیمان میں لے آیا جاتا یا پھر آل پارٹیز بلا لی جاتی، اس دونوں صورتیں ممکن تھی، ان کے سامنے رکھتے، مگر اس سے پہلے جو ہے نا حکومت کے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ حکومت اپنے آپ کو جائز کرنے کے لیے وہ اس وقت تو جو ہے نا وہ آپ دھڑا دھڑ دیکھیے جو ہے نا جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے آپ نے کیے کو ریورس کیا جا رہا ہے، تو پہلے تو اپنے آپ کو جائز آپ بتائیے کہ آپ جائز ہیں، اس کے بعد جائز جو لوگ جائز ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے آل پارٹیز بلوائیں یا پارلیمنٹ میں لے کے آئیں معاملات کو۔ ٹھیک ہے کامل صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف پڑھوں، مولانا صاحب نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا، بینگا قانون دان آپ بتائیں سر یہ مطالبہ کافی رہے گا اور یہ انتخابات کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ملکی مسائل کا حل یہ نہیں کہ پہلے سسٹم کو ذرا مزید بہتر کر دیا جائے، ہر باری دھاندلی کا شور ہوتا ہے، اور اس چیز کی کیا گارنٹی کہ نیکسٹ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ دور بھی رہے، فوج دور بھی رہے، اس کے باوجود بھی؟ ہم نے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اسی الیکشنز ایکٹ کو جو ہے وہ کوئی مناسب کرنے کی کوشش کی تھی، بہرحال وہ پھر بھی جو ہے نا اس میں جو جس طرح کی اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اس کے ڈومین میں نہیں آ رہی، مگر آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے نا اس کو جو ہم نے کیا تھا اس کو کتنی جلدی ریورس کر دیا گیا۔ اب وہ لائیں گے اپنی مرضی کے ریٹائرڈ لوگ لائیں گے اور ریٹائرڈ لوگوں سے جو ہے نا انگوٹھے لگوا لیں گے، اسی طرح کے فارم 47 بنیں گے جو کنٹرا ہیں جو اس کو فارم 45 کے مطابق نہیں ہے، یا لوگوں کو جو ہے نا ہر ایک کو اپنا فارم 45 تھمایا ہوا ہے اور وہ جا کے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس فارم 45 اور ہے، میرے پاس فارم 45 اور ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے جو نا جج بھی اپنے آ جائیں گے ٹریبونل کو ہیڈ کرنے۔ کامران صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے جے یو آئی ہو، پی ٹی آئی ہو، تحریک لبیک ہو، ان تمام کے فارم 45 ایک ہیں، نون لیگ کا فارم 45 مختلف ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ میں بریک لیتا ہوں اور بریک ڈیفینیٹلی بلال اکبر خان صاحب سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ یہ فارم 45 47 ان کو کتنا بڑا تھریٹ اس کا محسوس ہو رہا ہے، اور دوسرا بانی پی ٹی آئی پر غداری کے مقدمات اور پھر کے پی کے میں بھی بہت سی چیزیں ملاحظہ فرمانے کے لیے تیار ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک بلال اکبر خان صاحب، آپ کابینہ کے ممبر ہیں کہ اس اجلاس کے اندر موجود تھے اس میں عمران خان صاحب کے اوپر غداری کے مقدمات بنانے جا رہی ہے پنجاب حکومت، اور جو عظما بخاری صاحب کہہ رہے ہیں باقاعدہ پارٹی پر پابندی لگ جانی چاہیے، کیا واقعی پنجاب حکومت یہ چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میں بالکل اس اجلاس میں موجود تھا اور اس اجلاس میں ان کا خاص نام لے کے ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات ہوئی کہ جو بندہ بھی پاکستان کے قانون کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا پاکستان میں انتشار پھیلانے والی بات کرتا ہے اور پاکستان میں کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ بدامنی ہو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ میڈیا نے اس چیز کو کافی سارے اٹھا کے نا جی وہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ایک دو دن پہلے بھی کسی شو میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی، اگر بانی پی ٹی آئی اپنے بیان بازی میں تھوڑا سا کوئی اعتدال لے کے آئیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کے آئیں تو بالکل ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتے، بٹ اسٹیٹ کے خلاف بات چیت بند ہونی چاہیے۔ ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی محرم میں 5 دن اگر ہو جائے گا تو یہ لوگوں کے کاروبار خراب ہو جائیں گے۔ جو پاکستان میں بد امنی پچھلے 13 سال سے اس جماعت نے پھیلائی ہوئی ہے، کبھی ہڑتالیں کر دیتے ہیں، کبھی جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، اپنی حکومت میں ہوتے ہیں اپنی حکومت خلاف چلتے رہے ہیں، تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں اس بات کا پوائنٹ صرف یہ تھا، یہ خالی ایک جماعت کی طرف پوائنٹڈ نہیں تھا، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو بھی چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت بھی ہو تو یہ حق۔ عظما بخاری صاحبہ سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ جی بار بار آپ بانی پی ٹی آئی کا نام لائیں گے تو پھر اب یہ اس ٹائم پہ انتشار تو وہی پھیلا رہے ہیں نا، جیل سے بیان دے چھوڑتے ہیں، پہلے بندے بات چیت کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ بیچارے بات کرنے آتے ہیں تو پیچھے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم تو بات کرنے بھیجا نہیں، پھر اے ایم پی کو بھیجتے ہیں۔ جو نواز شریف صاحب نے نہیں کی، جو مریم نواز صاحبہ نے نہیں کی، جو خواجہ آصف صاحب نے نہیں کی، ایسی کون سی بات کی ہے؟ میں سب چلوا دوں آپ کے سامنے ادھر؟ نہیں آپ بالکل چلوا سکتے ہیں، آپ پر سارا ریکارڈ ہوگا، میں تو اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ ایز اے گورنمنٹ ہم نے اس بات کو سوچا کہ ابھی حکومت بنے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور ابھی یہ فارم 45 47 کا جھگڑا یہ آج کا نہیں ہے جھگڑا، یہ آج فارم 45 47 کا جھگڑا ہے، کبھی 35 55 کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی 2018 میں اپنی حکومت بننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ سوچا ہے یا آپ کو کسی نے سوچنے پہ مجبور کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی پر پابندی آپ نے سوچا ہے کہ کسی نے سوچنے پہ مجبور کیا آپ کو؟ نہیں کسی نے سوچنے پر مجبور نہیں کیا، یہ سارے ہم لوگ جب کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے باشعور لوگ ہیں، ہمیں کوئی باہر سے ڈائریکشن آنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خیال آئے، بات صرف یہ ہے کہ جب بھی ابھی اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی کیا انہوں نے کیا بیان دے دیا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اسٹیٹ کو نہیں مانتے، ہم اسٹیٹ مجبور نہ کریں، ہمیں کس بات میں مجبور کر رہی ہے اسٹیٹ ان کو؟
تو یہ باتیں جب آپ پاکستان کی سالمیت کے اوپر لے کر آتے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں ڈائریکشن تو وہاں سے اڈیالہ سے چلتی ہے نا جی, اور بتایا جاتا ہے کہ جی اگر مجبور کیا ہے تو ہم شاید خدا نہ خواستہ علیحدہ ہو جائیں گے, تو آپ اس طرح کی باتوں کو جب فروغ دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا نا جی. ہم تو نہیں چاہتے کرنا. مجھے دوسرے سوال کی طرف کوئکلی بڑھنا ہے. مجھے یہ بتائیں اب جو دالیں مہنگی, دودھ مہنگا, کیونکہ گندم کا کریڈٹ کافی زیادہ لے لیا گیا, اور الیکشن سے پہلے جب تقاریر کی انتخابی, مریم صاحبہ, بلاول صاحب اور حمزہ صاحباز, ان سب کا بالکل ڈفرینٹ موقف تھا. اور اس وقت پاکستان کی عوام, اور اسپیشلی اگر آپ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ جس طریقے سے تکلیف اور اذیت کو بھگت رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے. ذرا سنوائیں جی یہ کیا کہتے رہے ہیں الیکشن سے کچھ دن پہلے تک. یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں گے. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت ہو گئے. تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا. آپ کے جوش کے گھر میں 300 یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا, اس کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی. 1 روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی. 100 یونٹ بجلی اسمارٹ گرڈ کے لیے آج سے بجلی مفت کو بجلی کا بل بھی ادا کرنا پڑے گا. جی بلاول صاحب, جھوٹ اور صرف جھوٹ ہی بولا ہے عوام کے ساتھ. اب بتائیں کرنا کیا ہے؟ غریب آدمی کو تو نچوڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اچھا میری ایک بات سنیں, یہ بات آپ نے چلے درست کر لی, یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے کہ جھوٹ اور صرف جھوٹ بولا, ہمارا تو یہ موقف نہیں. ابھی ہمیں 4 چیزیں ہو رہی ہیں ویسے آئے ہوئے سر, اور نہ ہم نے کسی بھائی میں آپ کو دیکھیں, اگر ایک چیز کو سستی ہوئی ہے وہ تو اس کا تو اقرار کر لیں نا, اس کے بعد باقیوں کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, وہ بھی سستی ہوں گی. تھوڑا سا موقع دے دیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ 3.5ویں سال پہ جا کے کہیں کہ اگر 10 سال ملتے نا تو ہم نے بڑا کچھ کرنا تھا. انشاءاللہ ہم انہی 5 سالوں کے اندر آپ کو ڈلیور کر کے دکھائیں گے, مہنگائی نیچے لا کے دکھائیں گے. خاص طور پہ یہ جو آپ کی ڈیلی مرہ کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, جس طرح آپ نے دودھ کہا, دہی کہا, آپ نے باقی یہ روزمرہ کے ٹماٹر پیاز سارا آپ نے کہا, ان کو انشاءاللہ ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جس کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ہم قیمتوں کو بالکل کنٹرول کریں. بٹ گیو اس سم ٹائم, تھوڑا سا موقع دیں. یہ 4تھے مہینے میں جھوٹ کا الزام نہ لگائیں. ہماری ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے اور ہم بڑے کلیئر ہیڈ طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بڑی اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لمبی 4 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی جس کا متن بھی یہی تھا کہ جو ہم نے کہا ہوا ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا, اس میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. سو وی آر لوکنگ فار سولوشنز, اور انشاءاللہ ہم ان کا سولوشن کوئی نہ کوئی لے کر ضرور آئیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا بیرسٹر تیمور بھائی صاحب یہ بتائیے گا, ود ان پارٹی اگر بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب, یہ سارے بہت زیادہ متحرک ہو گئے. اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ واقعی ہم اس گمان کو تھوڑا سا مزید آگے کر دیں کہ ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے اس وقت موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ میرے خیال میں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہو. وہ ان کی ایک سیاسی جد و جہد ہے, وہ پارٹی کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک رہے ہیں. انہوں نے جس طرح چھوڑی پارٹی, ظاہر ہے اس پہ لوگوں کو اختلاف ہے. اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لیکن ان کے مستقبل کا, سیاسی مستقبل کا, پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کل بڑے کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب خود کریں گے, اور جب وہ باہر آ جائیں گے تو تب کریں گے. سو اس لیے میرے خیال میں باقی کسی کا بولنا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی مناسب نہیں ہے. میری صرف ان سے بھی درخواست یہ ہوگی کہ ظاہر ہے ذاتیات پہ نہ آئیں, سیاست میں اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے تو اپنے دروازے کھلے رکھیں, دشمنیاں نہ بنائیں. باقی اظہار رائے ان کا حق ہے, اور اگر وہ کر رہے ہیں ابھی باتیں ایسی تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہوں, لیکن وہ کر رہے ہیں تو وہ پوزیشن ایک لے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب باہر آ کے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ میں ایک بات کروں گا, اپنے پچھلے بلال اکبر خان صاحب نے بات کی کہ ہمیں 4 مہینے ہوئے ہیں. دیکھیں جو کیئر ٹیکر حکومت تھی وہ بھی انہی کی تھی کہ جو اس کیئر ٹیکر حکومت کو چلانے والے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ تھے, آج ان کے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے. اس سے پہلے ان کی اپنی حکومت ہی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف 4 مہینے کی بات تو نہیں ہے, تو پچھلے 2 سال سے حکومت ان سے منسلک لوگ ہی اور ان کے کنٹرول میں ہی ہو رہی ہے, اور جو ہو گئی اسی کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ صرف یہ کہہ کے کہ جی ہم ابھی آئے ہیں تو ہمارا اس پہ کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ فارم 45 اور 45 کل کیا کرنے جا رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں کل کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کنٹرول میں؟ یہ کل دیکھیں ایک بالکل ایک قانونی طور پہ اجازت ملی ہے ایک جلسہ کرنے کی, ایک آئینی سیاسی حق ہے کسی بھی جماعت کا, لوگوں کا. فریڈم آف ایسوسیشن از اے گارنٹیڈ رائٹ, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پرامن طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے, پورے پاکستان سے اکٹھے ہوں گے, ایک جلسہ کریں گے, اور حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ انشور کرے کہ پرامن بھی رہے اور ساتھ ہی اس کو ساروں کو سیکیورٹی بھی مہیا کی جائے. تو یہ ایک خوشائند سیاسی عمل ہے اور بالکل ہونا چاہیے اور پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. میں تو پہلے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جتنی پابندیاں لگا کے جب بھی کہیں اکٹھے ہونے کی کوشش کی گئی, دفعہ 144 لگا دی گئی, تو وہ غیر قانونی تھی. آپ لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں, پرامن طریقے سے اپنا سیاسی اظہار خیال کرنے دیں, اس میں کوئی پابندی نہ کہیں کبھی دنیا میں کہیں ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. سو بالکل کل بھی وہی ہوگا, لوگ اپنی بات کریں گے, میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا اور سیاسی عمل اس طرح آگے چلے گا انشاءاللہ. اچھا کامران صاحب, مخصوص نشستوں کے کیس میں میری بھی تھوڑی تشنگی ہے اس حوالے سے, کیونکہ عدالت بھی حیران تھی, روسٹرم پر آیا ہے, آپ نے ججز کو بھی حیران کیا کہ جناب ہمارا وہی موقف ہے جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور الیکشن کمیشن کا موقف سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو بہت سخت تھا. زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اپنا کوئی موقف دے دے تاکہ پتہ چلتا کہ آپ الیکشن کمیشن کی پالیسیز اور اس کی اپروچ سے تھوڑا مختلف سوچ رہے ہیں. ہم دو انتہاؤں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو اگر الیکشن کمیشن کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے نا وہ اے سے لے کے زیڈ تک خراب ہے, اور اگر آپ کسی اور کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موقف جو ہے وہ اے سے زیڈ تک خراب ہے. ہم سارے لوگ ہماری کچھ باتیں درست ہو سکتی ہیں, کچھ باتیں غلط ہو سکتی ہیں. اس کیس کو سمجھنے کے لیے جو ہے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ الیکشن شیڈول جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے, اور اگر اس کے لیے اپلیکیبل ہے تو پھر شیڈول کو دیکھ لیجیے کہ وہ اس کی جو ایک کٹ آف ڈیٹ ہے. کٹ آف ڈیٹ ہے وہ 20 دسمبر, اور 20 کے لیے دن کی لسٹ آ گئی ہے تو مقابلہ اگر ہے تو وہ ان کے درمیان ہے. اور پھر اگر فرض کر لیجیے کہ میری اگر کوئی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر آپ کرتے تو کوئی مجھے اس بات کے لیے کہ جی کیونکہ آپ جو ہے نا وہ باقی کوئی موقف آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کر رہا ہے تو اس لیے آپ یہ موقف اپنائیے, تو یہ اس کے لیے تو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا. میری ڈسکریپشن ہے کہ میں کون سا موقف لوں اور کہاں پہ موقف لوں اور کون سا موقف درست سمجھوں. یہ چیز جو ہے لیگلی جو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے, اور وہ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے پی ٹی آئی سے, اور پی ٹی آئی جو ہے اس سے ایون ان کا صاحب جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہم سے قانونی غلطی ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی کلپ جو ہے نا اس کا خلاف کر لیجیے, ورنہ میں آپ سے دعا دوں. تو اگر ان کی جو غلطی ہوئی ہے اور اس کی بینیفٹ جو ہے میری کسی پارٹی ورکر کو ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹینڈ کچھ بھی ہوا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ بہرحال ایک ضرور جاتی ہے, لیکن وہ الیکشن کمیشن کے موقف کے ساتھ بھی کھڑے. اور سینیٹر کامران منصر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر طیب الملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, بلال اکبر خان صاحب وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے سلمان ادر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.